سب سے پہلا انسان میں سبمیشن، اپنے آپ کو اس کو فارسی میں گردن نہاد، گردن کو جھکا دو، اس کا نام اسلام ہے۔ ہر کام میں، صرف مسجد میں نہیں، صرف مدرسہ میں نہیں۔ آپ دیکھیں ہماری زندگی بالکل الگ ہے۔ مسجد میں آ کے ماشاء اللہ بڑے پرہیزگار متقی سب ہیں، جیسے ہم نکلتے ہیں مسجد سے بس ختم۔ رمضان میں آپ نے دیکھا کبھی جو لوگ پہلی صف میں ہوتے ہیں وہ عید کی رات میں جو ہے نا وہ مووی تھیٹر میں سب سے پہلے ہوتا ہے، ایسے بھی لوگ میں نے دیکھا۔ عجیب اور غریب، سبحان اللہ، یہی ہے نا، یہ ہماری سمجھ کی بات ہے۔ ہم نے قرآن حدیث کو نہیں سمجھا، اللہ یہ نہیں چاہتے۔ اگر نماز کی بات ہی ہوتی تو پھر مکہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنا جھگڑا کیوں ہوا؟ ابو جہل کو پتا تھا نماز پڑھنا کیا مسئلہ ہے، چھوڑ دو، پڑھ دو، ہم پڑھ لیں گے 5 وقت کی نماز۔ انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو کوئی نماز کی بات نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کو پورا کا پورا چینج کرنا پڑے گا، ہماری ہوم سسٹم کو پورا چینج کرنا پڑے گا۔ تو اس میں نہ آ کے وہ مصیبت آ گئی ان کے لیے، ورنہ نماز 5 وقت کی نماز وہ بہت ایزی ہے جس لیے ہم کر رہے ہیں۔ ان کو پتا تھا کہ نہیں، یہ صرف نماز نہیں ہے، یہ تو کچھ اور کی طرف ہمیں بلا رہا ہے جس میں ہماری ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ یہ امپورٹنٹ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، جو آدمی یہ کام کرے گا صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، ہم ان کو بہت بڑا اجر دیں گے۔ اچھا اب پھر دوبارہ اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو آدمی نبی کی مخالفت کرے گا، شاققہ یشاقق مشاققتاً کا مطلب ہوتا ہے ایسی دشمنی، ایک دو آدمی کے بیچ میں اتنی بڑی دشمنی ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، اتنا دشمنی، اتنی بڑی دشمنی اس کے اندر ہے، اس کو کہتے ہیں مشاققہ۔ اور وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو آدمی نبی کے ساتھ، رسول کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے نبی کی بات سننا نہیں چاہتے، نبی کی ہر بات ناپسند ہے، نبی کا ہر حکم جو ہے، نبی کی ہر سنت بیکار ہے، وہ بڑی مخالفت کرتے ہیں۔ من بعد ما تبین له الہدی، یہ بات ان کے سامنے، ہدایت ان کے سامنے صاف ہو کے آنے کے بعد، اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، نبی سچے نبی ہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ آدمی مومنین کا جو راستہ ہے اس راستہ کو چھوڑ کر کسی اور راستہ کو اختیار کیا، اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم ان کو لے کے جائیں گے اسی کی طرف، اسی راستہ کی طرف جس راستہ کو اس نے اختیار کیا ہے، ہم ان کو اسی کی طرف ہدایت دیں گے، چلتے رہو، کرتے رہو۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، چانس تو دنیا میں دیں گے، کچھ نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ عذاب دے کے ختم کر دیں گے، نو، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، پھر اس کے بعد جہنم میں ان کو ہم داخل کر دیں گے۔ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔
ایک بات یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے، ایک بات یہ ہے، کوئی بھی عمل، کوئی بھی گڈ ڈیڈ اللہ کے دربار میں مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ ایک نمبر شرط یہ ہے کہ جیسے اللہ نے پہلی آیت میں بیان کیا کہ یہ اللہ کے لیے ہونا پڑے گا، چاہے آپ جتنا بڑا کام کریں، لیکن اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، سنسیئرٹی نہیں ہے، اس کے اندر اللہ کے لیے اپنی نہیں کیا، بیکار ہے، کام نہیں ہوگا۔ اور دوسرا نمبر شرط یہ ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، ہر کام، ہر گڈ ڈیڈ، ہر اچھا کام وہ نبی کے طریقہ کے مطابق ہونا پڑے گا۔ یہ دو شرطیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی ماشاء اللہ بڑا اخلاص والا، بہت بڑا اخلاص والا، اور جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے تو بہت ہی اخلاص سے پڑھتا ہے، لیکن اس کو نہیں آتی کیسے رکوع کی جاتی ہے، سجدہ کیسے کی جاتی ہے، تو نماز قبول نہیں ہوئی کہ اس کے اندر نبی کی سنت نہیں ہے۔ اور ایک آدمی بڑی سنت مطابق نماز تو پڑھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، لیکن اس کے اندر وہ چیز نہیں ہے، اخلاص اور سنسیئرٹی نہیں ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ کیسے مطلب ایک نمبر آیت وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ نمبر آیت کہ جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اللہ نے دیں گے۔ دوسرے نمبر آیت میں آیا کہ جو آدمی اللہ کے نبی کی مخالفت کرے گا، آپ نے کوئی نیک کام کر رہے ہیں لیکن اس میں نبی کی مخالفت ہے، نبی جیسے کیا ویسا آپ نہیں کر رہے، نہیں ہوا، اللہ نہیں قبول کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں ماڈل بنا کے بھیجا۔ ہر کام میں اللہ جو ہے نبی کے ساتھ میچ کریں گے، یہ دنیا کا اصول ہے، میں نے پہلے بھی بتایا۔ آپ نے جو ہے سیریٹو سٹی میں ایک بہت بڑا گھر بنانے کے لیے پلان بنایا، ٹھیک ہے؟ اس سیریٹو سٹی کے اندر گھر بنانے کے لیے باقاعدہ کچھ پلاننگ ہے، اور سٹی میں ہے، یہ سٹی پہلے سے یہ بنا کے رکھا ہے، کہاں پہ اسٹریٹ ہوگا، کہاں پہ گھر ہوگا، کس قسم کا گھر ہوگا، اس کے اندر وہ کتنا فلور بنا سکتے ہیں، آپ کو سارے کے سارے پہلے سے پلاننگ بنی ہوئی ہے۔ آپ نے جو ہے اپنا ماڈل بنا کے انجینئرنگ ڈیزائن کر کے سٹی کے پاس گئے، سٹی نے جو ہے کہہ دیا کہ ہے ٹھیک ہے تمہارا گھر تو ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ چینج کرنا، یہ چینج کرنا، یہ چینج کرنا۔ آپ نے جو آگے میں یہ کون ہے، میں خود بنا لیتا ہوں، اس نے اپنی ڈیزائن کے مطابق جو ہے بڑا شاندار گھر بنایا آپ نے، ٹھیک ہے؟ اب سٹی کی طرف سے انسپیکشن کے لیے لوگ آئے، تمہارا گھر یہ ایکسپٹ نہیں ہے، یہاں پہ ہم یہ گھر الاؤ نہیں کریں گے۔ اس نے آپ رونا دھونا شروع کر دیا، بھائی صاحب میں نے تو بہت پیسہ خرچہ کیا اس کے اندر، میں نے اتنا لاکھ کروڑ خرچہ کر دیا، تو تم روتے رہو، تم روتے رہو، اگر تم ایک ہفتہ کے اندر اس گھر کو نہیں توڑا ہم خود آئیں گے اس کو توڑ دیں گے، کہ تم نے ہماری پلاننگ کے مطابق گھر نہیں بنایا۔ ایگزیکٹلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی طریقہ سے ماڈل بنا کے بھیجا، اور قیامت کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالی اسی طریقہ سے ہر نیک عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے ساتھ، سنت کے ساتھ، حدیث کے ساتھ میچ کریں گے۔ آپ نے تو کہا نا میں نے تو بڑی اخلاص سے اللہ میں نے سب کچھ کیا ہے، تمہاری اخلاص تمہاری جیب میں رکھو، میرے پاس اس اخلاص کی کوئی قیمت نہیں ہے، کیونکہ میری پلاننگ مطابق تم نے جو ہے کچھ نہیں کیا، مجھے تو یہ پسند ہے،
مجھے تو یہ پسند ہے، تم نے ایسا کیا، میرے پاس اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، جو آدمی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت ان کے سامنے ظاہر ہونے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ آدمی مومنین مسلمانوں کا جو راستہ ہے اس راستہ کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کیا اس نے، تو اللہ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس نے جو کچھ اختیار کیا، اس نے جو راستہ اختیار کیا، ہم ان کو اسی میں رکھیں گے. کیا یہ ان کے لیے اچھا ہے؟ اچھا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے کتنا ناراض ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم غلط راستے میں جانا چاہتے ہو، ٹھیک ہے میں ڈیل دیتا ہوں، تمہیں وہاں پہ میں رکھوں گا، لیکن یاد رکھنا وَنُصْلِهِ جہنم، قیامت کے میدان میں تمہیں جہنم میں پھینکوں گا. ایک بات اور یہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھنا چاہیے، وہ یہ ہے ہم لوگ یہ صرف سمجھتے ہیں کہ شریعت کی جو دلیل ہے، ایویڈنس صرف قرآن حدیث ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. قرآن اور حدیث تو دلیل ہے، اس کے باوجود اور بھی دو دلیلیں ہیں، ایویڈنس ہے. ایک کا نام ہوتا ہے اجماع اور ایک کا نام ہوتا ہے قیاس. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ جا رہے تھے، یمن میں جا رہے تھے گورنر بن کے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ کہا کہ معاذ تم وہاں پہ جا رہے ہو، اگر تمہارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آیا تو تم کیسے اس کا حل کرو گے؟ What kind of materials you have؟ معاذ بن جبل نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ پہلے تو میں دیکھوں گا قرآن شریف میں اس کے اندر کوئی حل ہے کہ نہیں. اگر قرآن شریف نہیں ملا تو پھر میں حدیث میں جاؤں گا، اگر حدیث میں نہیں ہے تو پھر کہاں جاؤ گے؟ تو پھر میں قیاس کروں گا. قیاس کا مطلب یہ میں قرآن اور حدیث کے اندر اس قسم کی کوئی واقعات پہلے آئے کہ نہیں، اس کے ساتھ اس واقعات کو میں میچ کروں گا، اس کو کہتے ہیں قیاس. اور دوسرا ایک 4 نمبر ایک دلیل ہے وہ اجماع. اجماع کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بات پر سارے علماء اکٹھے ہو گئے اس کے اندر، اس بات پر کہ یہ کام ایسا کرنا چاہیے، امت اس کے اوپر اکٹھی ہو گئی اور قرآن اور حدیث کی دلیل اس کے اندر نہیں ہے. ہاں اتنی بات ہے کہ جس کام پر یا جس بات پر یہ متفق ہوئے ہیں یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ قرآن اور حدیث اس سلسلے میں کوئی باتیں نہیں کرتی، کچھ نہیں اس کے اندر. لیکن علماء نے ریسرچ کر کے سب کچھ کر کے دیکھا کہ اگر ہم اس بات پر اس طریقہ سے عمل کریں گے تو یہ قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہوگا. تو یہ بھی شریعت کی دلیل ہے، اس کو کہتے ہیں اجماع. اس لیے بعض دفعہ ہم کوئی کچھ کام کرتے ہیں، مولانا صاحب قرآن میں کہاں پہ ہے؟ ارے قرآن میں کہاں پہ لیں گے، کہاں سے لیں گے؟ نہیں ہے نہیں، قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں کیوں نہیں ہے؟ کہاں سے لائیں گے؟ یا نازل کریں گے خود وہاں سے لائیں گے؟ نہیں ہے. تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے جو قرآن اور حدیث میں ورڈ نہیں ہے، لیکن قرآن. ہاں ایک بات یاد رکھنا، اگر کوئی بھی اجماع ایسا ہو رہا ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو پھر اس کو ہم سمندر میں پھینک دیں گے، کیونکہ اس کو ہم قبول نہیں کر سکتے. ہاں اگر وہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں ہے تو پھر ہم اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں. اس آیت کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے. کسی نے پوچھا یا امام صاحب اجماع جو شریعت کی ایک دلیل ہے اس کی پروف کیا آپ کے پاس؟ علماء لکھتے ہیں
یہ سوال جب ان کو کیا گیا ہے تو انہوں نے قرآن کریم کو 300 ٹائمز پڑھتے رہے کہاں ملے. فائنلی یہ آیت ان کو ملی اور انہوں نے جو ہے علماء کے سامنے یہ آیت رکھی کہ یہ آیت جو ہے قرآن کریم کے اندر اجماع کی دلیل ہے. اجماع بھی شریعت کا دلیل ہے, اس کے لیے پروف ہے. تو سارے علماء اس وقت اس کے اوپر اس بات پر اتفاق کیا کہ ہاں آپ کی بات صحیح ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. ان اللہ لا یغفر, آپ کو معلوم ہے کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی شرک کو معاف نہیں کرتے اور شرک کے بغیر جتنے گناہ ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف فرما دیتے ہیں. ومن یشرک باللہ, جس نے اللہ کے ساتھ شریک کی, فقد ضل ضلالا بعیدا, اس نے بہت دور گمراہی میں جا کے گر گیا. اس سے اتنا بڑا گمراہی ہوا ہے کہ سب سے بڑا گمراہی ہے. إن يدعون من دونه إلا إناثا, جو لوگ اگر لوگ إن يدعون من دونه إلا إناثا, یہ لوگ اللہ کے بغیر کسی اور کو بلاتے ہیں. إن يدعون من دونه إلا إناثا, یہ لوگ اللہ کے بغیر عورتوں کو بلاتے ہیں. اناسن کا مطلب ہوتا ہے عورت. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں یہ 3 بڑے مورتی ان کے پاس ہوا کرتے تھے. ایک کا نام تھا لات, ایک کا نام تھا عزا. اللہ نے فرمایا سورۃ النجم میں افرأیتم اللات والعزا ومناة الثالثة الاخرى. تو ایک لات, ایک عزا اور ایک منات. اچھا, اب ان لوگوں نے جو ہے یہ جو لات ہے یہ ہے مؤنث ورڈ اللہ کا. ٹھیک ہے, اللہ کا نام ہے اللہ, تو اس کو مؤنث ورڈ استعمال, ایک مذکر ورڈ یعنی میل ورڈ, ایک ہوتا ہے فیمیل. تو میل ورڈ اللہ ہے, تو اس کے خلاف یہ مؤنث ورڈ اللہ استعمال کرتے تھے. عزا جو ہے مؤنث ورڈ اللہ کا نام العزیز کا ہے, تو وہ عزا استعمال کرتے تھے عورتوں کے نام پہ. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عورتوں کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, اور یہ لوگ شیطان جو مردود ہے ان کو بلاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیوں کہا کہ یدعون؟ علماء لکھتے ہیں یدعون کا مطلب یہاں پہ یعبدون, یعنی یہ عورتوں کی عبادت کرتے ہیں اور یہ لوگ شیطان مردود کی عبادت کرتے ہیں. لیکن اللہ نے ورڈ استعمال کیا یدعون, بلاتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی کو معبود سمجھتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں, اس سے سب کچھ مانگتے ہیں. اس لیے اللہ نے وہ ورڈ استعمال کیا. جب آدمی کو کوئی آدمی معبود سمجھتا ہے, ایک پیر کو معبود سمجھتا ہے, پیر صاحب عبد القادر جیلانی اجمیر شریف میں گئے اور جا کر انہوں نے مانگنا شروع کر دیا. تو یہ مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور عبادت یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ دینے والا یہ آپ کو دے سکتا ہے, تو اس لیے وہ اس سے مانگ رہا ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان يدعون من دونه الا اناثا, یہ عورتوں کی عبادت کرتے ہیں یا یہ شیطان مردود کی عبادت کرتے ہیں. لعنہ اللہ, اور اس شیطان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے.
وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور یہ شیطان یہ کہتا ہے کہ میں لوں گا آپ کے بندوں میں سے ایک خاص حصہ، مطلب یہ ہے کہ میں گمراہ تو کروں گا، یہ اتنا بڑا دشمن ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان یہ کہتے ہیں وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کر دوں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو اچھی امیدیں دوں گا، ٹھیک ہے، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو میں یہ بھی حکم کروں گا کہ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ یہ جانوروں کا جو کان ہے اس کو چیپ دے، اس کو پھاڑ دے۔ مطلب یہ ہے اس زمانہ میں جو ہے اگر کوئی اونٹ 4 یا 5 دفعہ جو ہے اس نے بچہ دے دیا، تو اب یہ بچہ دینے کے بعد یہ کیا کرتے تھے، یہ اونٹ کا جو کان ہے اس کو پھاڑ دیتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ اب سے اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں اٹھائیں گے، یہ صرف اللہ کے لیے، اور یہ لات اور عزا اور دوسری مورتی کے ساتھ نام بھی یہ چھوڑ دیتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ بہت ہی بڑی عبادت ہے۔ تو شیطان یہ کہتے ہیں کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو یہ حکم کروں گا کہ یہ جانوروں کے کان جو ہے وہ کاٹ دیں، اس کو معلوم ہے کہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُعَمْ، میں یہ بھی ان کو حکم کروں گا کہ وہ اللہ کے دین کو چینج کر دیں، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، جس نے شیطان کو اللہ کے بغیر اپنا دوست بنایا، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، اس نے جو ہے بہت ہی خسارے میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان کا کام کیا ہے، یعیدہم، آپ سے یہ وعدہ کریں گے، ویمنیہم، آپ کو امیدیں دلائیں گے، وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کچھ وعدہ ان کے ساتھ کرتا ہے یہ سارے کے سارے دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ حدیث میں آیا میدان محشر میں جو ہے یہ شیطان کے پاس یہ لوگ جائیں گے کہ بھئی تمہارا راستہ تو ہم نے اختیار کیا، کچھ کرو ہمارے لیے، کہتے کہ میں تو تمہارے ساتھ میں نہیں ہوں، میں تو اپنے جان لے کے بزی ہوں، بھاگ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں الا غرورا، کہ یہ غرور ہے، یہ دھوکہ باز ہے، یہ اس کے اندر سے دھوکہ بازی ہے، کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنها محیصا، اور یہ لوگ اس جہنم سے نکلنے کے لیے ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ یاد رکھتے ہیں کیا کریں، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک کریں گے۔